السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ باتھ روم میں بے ہوشی اور غشی۔ ہم ہمیشہ ان لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں جنہیں نہانے کے دوران گرنے کے بعد فالج ہوتا ہے۔ ہم نے کسی کو کہیں اور دوسری جگہ گرنے کے بارے میں کیوں نہیں سنا ہے؟ جب میں نے صحت مند طرز زندگی کے کورس میں حصہ لیا تو اس میں اسپورٹس کونسل کے ایک پروفیسر بھی شریک تھے جنہوں نے بھی اس کورس میں حصہ لیا۔ پروفیسر صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ نہانے سے پہلے اپنے بالوں کو نہ دھوئیں اور آپ کو پہلے اپنے جسم کے دوسرے حصوں کو صاف کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سر گیلا اور سرد ہوگا تو خون گرم ہونے کے لیے سر کی جانب بہہ جائے گا۔ اگر خون کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں خون کی نالیوں کے پھٹنے کا امکان ہوتا ہے۔ چونکہ یہ باتھ روم میں عام طور پر ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ فالج کا حملہ ہونے سے بچنے کے لیے اپنی آگاہی اور شعور کو اجاگر کرنے کو یقینی بنائیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے پیر کے تلوے حصے کو گیلا ہونے دیں۔ نمبر 2، ٹانگیں، گھٹنا تا پاؤں۔ نمبر 3، ران۔ نمبر 4، پیٹ۔ نمبر 5، کندھے۔ نمبر 6، 5 سے 10 سیکنڈ تک رکھیں۔ ہم جس سے بھاپ ہوا کی طرح بہتی ہوئی محسوس کریں گے اور پھر حسب معمول کی طرح نہائیں گے۔ حکمت: یہ بالکل اس طرح جیسے گرم پانی سے بھرے گلاس میں پھر اس میں ٹھنڈا پانی بھر دیں تو کیا ہوگا؟ شیشہ پھٹ جائے گا۔ ہمارے جسم میں کیا شے حائل ہوئی؟ ہمارے جسم کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہو اور پانی بہت ٹھنڈا ہو۔ اگر ہم جسم یا سر پر براہ راست پانی کی فوار ڈالیں تو ہوا پھنس سکتی ہے اور خون کی نالیوں کی ٹوٹ پھوٹ سے موت واقع ہو سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر لوگوں کو اچانک باتھ روم میں گرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ غلط طریقے سے غسل کرنے کی وجہ سے ہمیں فالج ہو سکتا ہے یا آدھے سر کا درد لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ غسل کرنے کا طریقہ ہر عمر کے افراد کے لیے موزوں ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں شوگر کا مرض، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور آدھے سر کے درد کی شکایت ہے۔ علم حاصل کر کے محض اپنے تک نہ رکھیں، براہ کرم دوسروں کو بھی آگاہ کریں۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو۔